عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ تاریخ اسلام کا ایک تاریخی واقعے کا سیکنڈ پارٹ بغور سماعت کیجیے۔ بی بی ہاجرہ کی زندگی کے ایمان افروز پہلو۔ حضرت ہاجرہ کی بدولت ایک بہت بڑا معجزہ بھی ظہور پذیر ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اسی جگہ اللہ نے ایک چشمہ جاری کر دیا اور چشمے سے پانی تیزی سے بہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے کوشش کی کہ پانی بہنا رک جائے، لیکن پانی بہتا رہا۔ آپ نے اضطراب کی کیفیت میں پانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، زمزم، یعنی رک جائے، اور پانی کا بہنا رک گیا۔ اس کنویں کا نام زمزم رکھا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ پانی ہزاروں برسوں سے کروڑوں لوگوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ مسجد حرم اور اس کے اطراف کے علاقوں میں یہی پانی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ پانی کبھی ختم بھی نہیں ہوتا اور کم بھی نہیں ہوتا، بلکہ جتنا استعمال کیا جاتا ہے اتنا پھر سے بھر جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ، جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر تک پہنچ گئے، اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار 3 دن خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حقیقت سمجھ میں آ گئی اور آپ نے بیٹے کو خواب سنایا اور جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت ہاجرہ کی تربیت کا پھل تھا کہ فرما بردار بیٹے نے بے چوں و چرا اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ بقول علامہ اقبال کے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ہاجرہ کا اپنے بیٹے کو تیار کر کے باپ کے ساتھ روانہ کر دیا اور کہنا، یہی اللہ کا حکم ہے تو میں تسلیم کرتی ہوں۔ تیسرا واقعہ، آپ نے بنو خزیمہ قبیلے کو بلا معاوضہ پانی دیا۔ وہاں وہ قبیلہ آباد ہوا، دھیرے دھیرے بستی آباد ہوئی، پھر مکہ شہر آباد ہوا، جہاں دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ حج ادا کرنے آتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے اسوے میں ایک عجیب ایمان افروزی کا سامان رکھ دیا گیا۔ آپ نے پوری زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام کی اشاعت میں ابراہیم علیہ السلام کی دست بازو بنی رہی، اولاد کو دین کا داعی بنایا۔ سلام بی بی ہاجرہ پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کی تمام ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے دلوں میں حضرت بی بی ہاجرہ جیسا تقویٰ اور جذبہ اطاعت پیدا فرمائے، آمین۔